بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ سے قرآن مجید کی شروعات ہوتی ہے، اور سورہ فاتحہ یہ سورۃ الشفاء بھی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن مجید کا خلاصہ بیان کیا۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-3 چیزیں خاص طور پر بتائی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے جنات اور انسانوں کو اور ساری مخلوق کو پیدا کیا اور ان کی پرورش اور روزی روٹی کا انتظام فرمایا۔ اللہ نے ان مخلوقات کو ہر حال میں اپنی عبادت اور اپنے ہی سے مدد مانگنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اللہ نے اپنے بندوں کو یہ سکھایا ہے کہ وہ کہیں اے ہمارے خالق اور مالک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تیرے علاوہ کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ یہ پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں مکہ کے کافروں کی کچھ حالتیں بیان کی، منافقوں کی کچھ حالتیں بیان کی۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 22 میں، جہاں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا جو بنیادی مقصد ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرنا، اس کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا فرمایا اور زندہ رہنے کے لیے انہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، رہنے سہنے کے لیے زمین بنائی اور آسمان سے بارش برسا کر کھانے پینے کے لیے غلے، ترکاریاں اور مختلف قسم کے پھل پیدا کیے۔ اتنی ساری نعمتوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں، میں نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا صرف میری عبادت کرو اور شرک سے بچو، کیونکہ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ پہلے پارے کے شروع پارے کا خلاصہ ہے، اللہ کی عبادت کرنا، شرک سے بچنا۔ پہلے پارے کے جو دوسرا حصہ ہے، یعنی پارے سے لے کر آدھے پارے تک، آیت نمبر 48 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے صرف اچھے اعمال کام آئیں گے، اچھے اعمال ہی انسان کو جنت میں لے کر جائیں گے، کیونکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں کچھ بتایا۔ یہودیوں کا کہنا تھا کہ ہم چاہے کیسے ہی گناہ کریں ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ہمارے باپ دادا نبی تھے، پیغمبر تھے، وہ ہماری سفارش کر کے ہمیں اللہ سے بخشوا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان خیالات کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا اور نہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا، اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی ہدیہ قبول کریں گے اور نہ ہی کوئی کسی مجرم کو چھڑا سکے گا۔ قیامت کے دن انسان کے اچھے عمل ہی کام آئیں گے، لہذا آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 61 میں یہ فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کرنا یہ دنیا اور آخرت میں انسان کے بربادی اور اس کے رسوا ہونے کی دلیل ہے، اور ایسا کرنے سے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے اور آدمی ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ نے نیک اعمال میں عزت رکھی ہے، گناہ کے کاموں میں بے عزتی اور ذلت رکھی ہے۔
اللہ نے یہاں پر بنی اسرائیل کے بارے میں، جو بنی اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے، اور بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پیغمبروں کو بھیجا تھا، بڑے بڑے بادشاہ ان کے خاندان میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو یہاں ان کے دو بڑے گناہوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل ایک تو اللہ کے حکموں پر خوشی سے عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ بغیر کسی وجہ کے اعتراض کرتے تھے اور بال کی کھال نکالنے میں مصروف رہتے تھے۔ اور دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی بھیجے تھے، مگر انہوں نے بعض نبیوں کے اوپر الزام لگائے اور بعض نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ غرض بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی، نبیوں کو قتل کیا اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے رہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ذلیل کر دیا اور اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت تھی۔ اسی لیے ہمیں بنی اسرائیل کے اس سبق سے، بنی اسرائیل کے اس برے انجام سے سبق سیکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ناشکری سے بچتے رہنا چاہیے۔ یہیں پر آیت نمبر 85 میں، جو آدھے پارے سے آدھے کا حصہ ہے، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو چھوڑنا یہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی 3 باتوں کا ذکر کیا۔ پہلی بات، یہودی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ دوسرے، یہودی اپنے میں کے جو کمزور لوگ ہوتے تھے ان کو وطن سے نکال دیتے تھے، یعنی ان کا سوشل بائیکاٹ کرتے تھے اور ان کو اپنے ملک سے اور اپنے وطن سے چلے جانے کو کہتے تھے۔ اور تیسرے، اللہ نے یہودیوں سے یہ کہا تھا کہ اگر تمہارا کوئی آدمی دشمن کے ہاتھوں قید ہو جائے تو کچھ فدیہ دے کر چھڑا لینا۔ لیکن یہودیوں کا حال یہ تھا کہ اگر مقابلے کے وقت کوئی یہودی دشمن کے ہاتھوں قید ہو جاتا تھا تو سارے یہودی پیسے دے کر چھڑا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے اعلیٰ درجے کی بے وقوفی ہے کہ اپنے بھائیوں کو قتل کرنے اور ان کو گھروں سے نکالنے کو تو جائز سمجھتے ہو، اور ان کے قید ہونے کی صورت میں فدیہ دے کر چھڑانا ضروری سمجھتے ہو۔ خلاصہ یہ کہ تم نفسانی خواہش کے مطابق شریعت کے بعض حکموں پر عمل کرتے ہو اور بعض کو ٹھکرا دیتے ہو۔ اس طرح اپنے مزاج و طبیعت کے مطابق شریعت پر عمل کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ آیت نمبر 102 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جادو کرنا ناجائز ہے اور حرام ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی، حالانکہ جادو کی حقیقت ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا۔ یہ جو آپ قرآن کی جو چھوٹی چھوٹی سوریں پڑھتے ہو نا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کو ختم کرنے کے لیے ہی اللہ نے اتاری تھی۔ ایک یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے اوپر اس نے جادو کر دیا تھا، اور اس بال میں اس نے گھیٹیاں لگا دیے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ بالوں کی گھیٹی تو کوئی کھول نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس میں جتنی آیتیں بیان کی دونوں صورتوں میں، اللہ نے کہا کہ ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، ایک ایک گھیٹی خود بخود کھلتے جائے گی۔ اور وہ جو یہودی تھا کمبخت، اس نے اللہ کے نبی کے بال کے اوپر جادو کر کے ایک بولی کے پاس ایک پتھر تھا، اس پتھر کے نیچے لے جا کے بال کو دبا دیا تھا۔ فرشتے نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ فلاں بولی کے پاس فلاں پتھر کے نیچے آپ کے بال دبے ہوئے ہیں، اس کو نکالیے۔ چنانچہ اس بالوں کو نکالا گیا تو اس کے اوپر گھیٹیاں ڈالے ہوئے تھے جس پر جادو کے منتر پڑھ کے
گھیٹی باندھی گئی تھی، تو اللہ نے کہا کہ یہ ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، ایک ایک گھیٹی کھلتے جائے گی۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی مغرب کی نماز کے بعد جو 2 رکعت ہم سنت پڑھتے ہیں، اس میں پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق، دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس اگر پڑھے تو انشاءاللہ ساری زندگی میں کسی بھی قسم کے کوئی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں بنی اسرائیل کی ایک قوم کا تذکرہ کیا جن کے قوم میں جادو کا بہت زیادہ اثر تھا۔ آسمان سے فرشتے بھی آئے تھے، بڑی مزیدار اس کی تفسیر ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے لیکن یہاں مختصر دیکھیے۔ جادو اور سحر اور ٹونا کرنا جس طرح اسلام میں ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح یہودیوں کے یہاں بھی شرعاً ناجائز تھا۔ اس کے باوجود یہودی بادشاہت کی ہوس میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے بادشاہت چھیننے اور ان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے جادو سیکھنے لگے اور اس پر عمل کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر ان کے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ نعوذ باللہ انہوں نے آخری عمر میں بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب انبیاء علیہ السلام اور دوسرے نیک لوگ انہیں جادو سے منع کرتے تو وہ کسی کی بات نہیں سنتے تھے اور جادو سیکھ کر میاں بیوی کے درمیان میں جدائی پیدا کرتے تھے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر ان لوگوں نے جادوگروں کی چال بازیوں کو معجزے سمجھ کر انہیں اپنا دینی پیشوا بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کی ان بدعمالیوں اور مشرکانہ عمل کا تذکرہ کر کے امت محمدیہ کو متنبہ فرمایا کہ جادو بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی اور آخرت کا نقصان اٹھایا۔ اللہ تعالی ہم سب کی جادو ٹونے اور ہر طرح کے سفلی عمل سے حفاظت فرمائے۔ یہیں پر آگے آیت نمبر 125 میں کعبۃ اللہ کی تعظیم کے بارے میں اللہ نے فرمایا، کیونکہ یہاں لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ میں بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے کعبۃ اللہ کی صفائی ستھرائی کا حکم دیا۔ تو جب کعبۃ اللہ کی صفائی ستھرائی کی بات آتی ہے تو کعبۃ اللہ پوری دنیا میں ساری مسجدوں کا مرکز ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں جتنی مسجدیں ہیں، مسلمانوں کو بھی اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے کہ اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرو۔ مسجدوں کی صفائی ستھرائی کی ذمہ داری صرف کمیٹی والوں کی نہیں ہوتی، ہر مسلمان، ہر مصلی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو پاک رکھے، صاف رکھے، اپنی طرف سے کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے آنے والے مصلیوں کو تکلیف ہو۔ مسجد کی ایک ایک چیز کا خیال کرنا چاہیے، عبادت کرنے کی جگہ سے لے کر بیت الخلاء تک، یہ ہر مصلی کی ذمہ داری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ اللہ نے اس کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، اس کے چاروں طرف بنی عمارت مسجد حرام ہے اور اس کے ارد گرد وسیع علاقے کو حرم کہا جاتا ہے، حدود حرم کہتے ہیں، جس میں نہ کسی انسان کو ختم کرنا جائز ہے، نہ شدید دفاعی ضرورت کے بغیر جنگ کرنا جائز ہے، نہ کسی جانور کا شکار کرنا حلال ہے، نہ کسی گھاس اور پودے کو اکھاڑنے کی اجازت ہے، اور نہ کسی جانور کو قید کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ حیوانات اور نباتات کے لیے بھی امن کی جگہ ہے، اس لیے وہاں رہنے والے ہر مسلمان پر اس کو ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک صاف رکھنا فرض ہے۔ اب پہلے پارے کے بالکل آخری آیتوں میں آیت نمبر 127 سے آیت نمبر 129 تک اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آدمی کو نیک کام کرنے کے بعد اس کے قبول ہونے کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد دعا کی تھی ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری اس تعمیر کو قبول کر لیجئے۔ تو ہر مسلمان کو نیک کام کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ بھی ہمارے اس کام کو قبول کر لیجئے۔ بیت اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چلی آ رہی ہے، مگر ایک لمبے زمانے کے گزرنے کی وجہ سے یہ عمارت بوسیدہ ہو گئی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بیت اللہ کو پرانی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے اسے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر تعمیر کی، اور تعمیر کے درمیان بڑی عاجزی کے ساتھ اس عمل کی قبولیت کی بھی انہوں نے دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہر نیک کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے، اور اس پر فخر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے اس کے قبول کرنے کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ پہلے پارے کا خلاصہ ہے مکمل، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پیدائش سے لے کر بنی اسرائیل کی کچھ بری عادتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے امت محمدیہ کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو ان برائیوں سے بچنے کی تعلیم دی۔ پھر اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے جو کچھ پیدا کیا اس کو بیان کیا، اور انسانوں سے کہا کہ شرک بدترین گناہ ہے، شرک سے بچتے رہنا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کے بارے میں بتایا کہ یہودی سیدنا سلیمان علیہ السلام کے مقابلے میں جادو کرتے تھے، لہٰذا جادو سے بچنا چاہیے، شرکیہ عمل ہے۔ اور آگے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے سے اللہ نے بتایا کہ ہر نیک کام کرنے کے بعد اس کے قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔